حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت ہی مشہور باتیں ہیں. وہ گھر میں ہیں، ایک سائل آتے ہیں اور آنے کے بعد دریافت کرتے ہیں کچھ ہو تو دے دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن اور حسین کو وعدہ کرتے ہیں کہ جاؤ گھر جاؤ اور ایک درہم لا کے اس کو دے دو. دونوں حسن حسین گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد ممی سے پیسہ مانگتے ہیں، درہم ایک درہم مانگتے ہیں، لیکن نہیں دیتی. کہتے ہیں کہ جاؤ ابو کو بتا دو کہ صرف گھر میں 6 درہم رکھا ہوا ہے اور 6 درہم ہے، ان 6 درہم میں ہم جو ہے گھر کے راشن خریدیں گے، اس میں آٹا خریدیں گے. وہ آئے اور ابو کو بتا دیا کہ ابو جان ممی بول رہی ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم ہے، اس لیے ہم جو ہے نہیں لائے. بولا کہ تم جاؤ اور وہ 6 درہم کو لے آؤ. ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ گھر میں کتنا روپیہ ہے. اگر تمہاری ممی بتا رہی ہے کہ 6 درہم ہے تو جاؤ جا کے 6 درہم لے کے آؤ. اور تمہاری ممی سے کہنا کہ تم دینار و درہم سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تم کو تو اللہ سے محبت کرو اور اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین اس درہم سے زیادہ تم کو دے دے گا. چنانچہ دوبارہ دونوں بیٹے گئے اور وہ درہم لا کے علی کو دیا اور علی نے اس سعید کو دے دیا. آپ دیکھیں اس کی برکت. وہ 6 درہم کو دے دیا، اس گھر میں کچھ نہیں ہے. عائشہ پریشان جو ہے ان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پریشان، اب کرے تو کرے کیا. آخر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک جو اونٹ والے تھے اونٹ کو بیچ کر آ رہے اور آنے کے بعد حضرت علی کے پاس آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس اونٹ کو 140 درہم رکھ دیا باقی کہ تم اس اونٹ کو 140 درہم میں بیچ دو، ہم اس کو بیچ کے تم کو ہفتہ دن کے بعد پیسہ لوٹا دیں گے. وہ اونٹ جو انہوں نے 140 درہم میں خریدا تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور آ کے اس کا ریٹ بڑھانے لگا. کہا کہ ہم کو یہ اونٹ چاہیے، یہ اونٹ ہم کو پسند ہے. کہا کہ چاہیے تو ٹھیک ہے. دونوں کے درمیان بات چیت طے ہوئی اور 200 درہم میں وہ اونٹ وہ شخص خرید کے لیے چلے گئے حضرت علی کے پاس سے. جب وہ 200 درہم سے خرید لیے تو 140 درہم پہلے جس کے پاس اونٹ خریدے تھے اس کو دے کے بھجوا دیے اور 60 درہم حضرت فاطمہ کے پاس بھجوائے. فاطمہ اس پیسے کو لے کے 60 درہم چونک گئی. ابھی میرے پاس 6 درہم تھا اسی کو نسائی کو دے دیے اور 60 درہم کہاں سے آ گیا. کہتے ہیں یہ فاطمہ یہ اللہ رب العالمین کا اس وعدے کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا تھا کہ اگر انسان ایک روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکی دیتا ہے، ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے 6 درہم خرچ کیا اور اللہ نے ہمارے گھر میں 60 درہم بھیج دیا. چنانچہ اس 60 درہم سے لوگ اپنے گھر کے سارے سامان کو خریدے. محترم سامعین، ایسے سینکڑوں مثال موجود ہیں، لیکن ایسی چیزوں کو کون کر سکتے ہیں؟ وہی شخص کر سکتے ہیں جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو، جس کو اسی طریقے کا ایمان ہو. جو ایک کسان کھیت میں اگر بیج بوتا ہے کتنا ایک بوری کا بیج کا کتنا لیتا ہے؟ کم سے کم 3500 روپے لیتا ہوگا. 3500 روپے سے بیج خرید کے لا کے بو دیتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے آج اگر ہم 3500 کا بیج بوئیں گے تو کل جا کے ہم وہی سے 35,000 کا بیج اگے گا اور اس 35,000 کی جو ہے ہم اناج سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے 3500 کے بیج بو دیتے ہیں. اسی طریقے سے ایمان ہو اللہ پر کہ اگر آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو بڑا چڑھا کر دے گا، اس کی عزت دے گا. تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی. لیکن اگر ہم دل میں کھوٹ رکھیں اور مال خرچ کرके اگر یہ نہیں کہ ہمارے مال و دولت میں تو کمی ہو جائے گی تو اللہ بتا رہے ہیں ہمارے مال و دولت میں کبھی برکت ہو نہیں سکتی. جنگ تبوک کا موقع ہے. جنگ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور عرض کی اے لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. ضرورت ہے جنگ ہتھیار خریدنے کی ضرورت ہے، جنگ بندوق خریدنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جو سپہ سالار ہیں، جو ہمارے فوجی ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے. تم لوگ چندہ دو، تم لوگ صدقہ دو. صدقہ کی ضرورت ہے. آج تمہارے نبی تم کو صدقہ مانگ رہا ہے تم سے. تم مسجد میں تم ہمارے چوکھٹ پہ اپنے صدقات کو لا کے حاصل کرو. سارے لوگ اٹھیں اور سارے لوگ گھر جائیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنی چیز سامان ہو سکے وہ اللہ کے نبی کے بارے میں حاصل کر دی. اور صحابہ کرام مقابلہ کر رہے تھے. ایک 500 دے رہا تھا تو دوسرا 1000 دے رہے تھے، تیسرے 5000 6000 7000 دے رہے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بات قابل غور ہے. ان دونوں میں مقابلہ شروع ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل میں کہہ رہے تھے
ابو بکر ہر معاملے میں تم نے کسی مجھ سے آگے نکل جاتے ہو، اور آج نبی نے اعلان کیا مجھے مال کی ضرورت ہے، آج تم مال کہاں سے لاؤ گے؟ میرے پاس تو مال کا ہم حقدار ہیں، ہم تو مال لا کے دے دیں گے تم سے، لیکن میں آگے بڑھ جائیں گے، تم کہاں سے مال لاؤ گے؟ چنانچہ یہ دونوں شخص بھی گھر جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، دونوں اپنے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اور سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد جو عمر رضی اللہ عنہ تھے ان ایک سارے مالوں کو دو حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ نبی کے پاس لے کے آتے ہیں اور ایک حصہ انہیں پر رکھ دیتے ہیں۔ تصور کیجیے میرے بھائی، سارے مالوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آدھا حصہ وہاں رکھتے ہیں گھر میں اور آدھا لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ سارے لوگ حیران، ارے ابو بکر کہاں چلا گیا؟ یہ تو عمر تو آ گیا اپنا مال لے، ابو بکر کہاں؟ کب آئے گا ابو بکر؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابو بکر تھیلی لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی لائے اپنے سارے مال کو لا کے حاضر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، اے عمر بتا تو صحیح کہ تو نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کیا تو نے گھر سے ساری چیزیں لے کے آ گیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، ہم نے اپنے مال کا آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کے آ گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو، بہت اچھی بات ہے۔ اے ابو بکر تو بتا تو کیا کیا؟ کہتے اللہ کے رسول، میں نے اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑا ہے، اس کے بعد جتنی بھی چیزیں تھی ساری چیزوں کو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ عمر کہنے لگا، ابو بکر مجھے آج یقین ہو گیا کہ میں تم سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں غور کریں، آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کہاں سے صدقہ کریں؟ جتنا آپ کو دیا ہے ان میں سے تھوڑا سا کیجیے۔ اگر آپ تھوڑے مال سے تھوڑا کیجیے گا تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا اتنا، جو اگر ہمیں اپنے زیادہ مال سے زیادہ خرچہ کرتا ہے، زیادہ صدقہ کرتا ہے، اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ مصلحت کو سمجھے، ضرورت کو سمجھے۔ اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے 200 اونٹ قربان کر دیتے ہیں، ملک شام کے لیے ایک آفت کیا کر رہے تھے، 200 اونٹ ان کے پاس تھا اور 200 کیا چاندی تھی، 200 کا چاندی جانتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ 29 کلو چاندی ان کے پاس تھا۔ ساری چیزوں کو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس لا کے دے دیا کہ اے اللہ کے رسول ہم اس کو صدقہ کر رہے ہیں، آپ مجھے استعمال کیجیے۔ 200 اونٹ اور 29 کلو چاندی انہوں نے ایسے ہی صدقہ کر دیا۔ جب وہ صدقہ کر دیا تو اسی پر بس نہیں کیا، پھر تھوڑے دیر کے بعد پھر گھر گئے اور گھر جانے کے بعد پھر 1000 اونٹ لائے اور اس 1000 اونٹ کے ساتھ اس کے قجامے بھی تھے، اس کے پالان بھی تھے، اس سارے اس کے جو سامان ہوتے ہیں ان کے اوپر سارے سامان بھی تھی، اس میں وہ سارے چیزوں کو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اور پھر اس میں بس نہیں کیا، پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر گئے اور اس بار 1000 اونٹ لایا اور اس 1000 اونٹ میں بھی سارے اونٹوں میں کھانے پینے کا سامان تھا اور سارے چیزوں کو قربان کر دیا اور دے دیا صدقہ میں کہ اللہ کے رسول یہ لیجیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اتنی ساری مال لا کر اللہ کے یہاں پہ نبی کے سامنے حاضر کر دیا، ایسے اتنے سکے، سونے کے سکے، کہا جاتا ہے کہ 5 کلو سونا، 5 کلو سونا ہوتا ہے، تو ساری چیزوں کو بیچا جاتا تو 5 کلو سونا ہوتا۔ ان 5 کلو سونے کے عوض میں وہ لا کے سامان کو لا کے، وہ سکہ ہوتا تھا، درہم دینار ہوتا تھا، ان دینار کو لا کے نبی کے سامنے بکھیر دیا، اے اللہ کے رسول لیجیے اور آپ اپنا کام چلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوں کو اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد اس کو کوئی چیز گزر نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جنت کی۔ اسی موقع پر میرے بھائی اور دوستو